اللہ اکبر، دوسرا اللہ اکبر، تیسرا اللہ اکبر، سب غلط طریقے۔ اللہ کے الف پہ ہاتھ لگائیں، اکبر کے را پہ باندھیں، پاس کے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز پہنے، جیسے صدریہ، لباس کے اوپر کوٹ صدریہ اگر پہنے، اس کی گنڈی اگر کھلی رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں ہم نے جو لباس پہنا ہے اس کے گنڈیاں لگے رہنا ضروری ہے، ورنہ خلاف سنت ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے عام طور پر گنڈیاں اس کی کھلی رہتی ہے جو بے ادب ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بے ادب ہوتا ہے عام طور پہ اس کی گنڈیاں کھلی رہتی ہیں۔ والد اپنے بچوں کو بازو لا کے ٹھہرے، ارے صف میں بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں، چھوٹے بچوں کی صف علیحدہ بنانے کا حکم ہے۔ اب کوئی یہ بات بولے مولوی صاحب یہ ہمارے ہندوستان کے علماء ایسے ہی ہے، آپ جا کے دیکھو، سعودی عرب میں دیکھو، دبئی میں دیکھو، اور لندن میں دیکھو، پھر فلاں جگہ دیکھو، مصر میں دیکھو، وہاں کتنے لوگ ترقی یافتہ ہیں، بچے تو امام کے پیچھے بھی ٹھہرتے۔ جی بھائی ہم کو امریکہ لندن دیکھنے کا حکم نہیں ہے، قرآن حدیث دیکھنے کا حکم ہے۔ آپ لندن امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سعودی عرب دبئی کو دیکھ رہے ہیں، ارے قرآن حدیث دیکھ میرے بھائی، قرآن حدیث دیکھ۔ ہندوستان کے علماء کیا جاہل ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہندوستان کے علماء سے عرب کے علماء آ کے پڑھتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم؟ عرب کے علماء پڑھتے ہیں ہندوستان کے علماء کے پاس، ہندوستانی علماء نے جو کتابیں لکھی عرب کے علماء اپنے مدرسوں میں وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، اور لوگ بول رہے ہیں ہمارے علماء کو کیا معلوم؟ آپ کو نہیں معلوم تو کیا علماء کو بھی معلوم نہیں ہوگا؟ رکوع ملا تو رکعت ملی، رکوع نہیں ملا رکعت نہیں ملی۔ اور رکوع کب ملے گا؟ امام کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی دیر جھکنے کے بعد امام کے ساتھ ہم رہیں تو رکوع ملا۔ ہم جھک رہے ہیں، امام صاحب اٹھ رہے ہیں، رکوع نہیں ملا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو پاؤں اٹھا دیے، سجدے میں گئے تو پاؤں ایسے رکھے ہوئے، انگوٹھا یوں لگ رہا نہیں لگ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا، بعض لوگ تو یوں موڑ کے رکھ دے، بعض تو پاؤں کے اوپر پاؤں اس طرح رکھ کے سجدے میں موجود ہیں۔ یہ کیسا سجدہ ہے؟ حاضرین سجدہ کیسا کرنا چاہیے؟ سجدہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بازو والا سجدہ نہ کر سکے، بعض لوگ ہاتھ ایسا پھیلا دیتے سجدے میں، بازو والے کو سجدہ نہیں ملتا، کر ہی نہیں سکتا، دھکا لگ جاتا ہے، اور بعض لوگ اس طرح سمٹ جاتے، وہ بھی درست نہیں ہے، ہاتھ نہ پورے پھیلائے نہ سارے دبائے، درمیان میں رکھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک ایمان والے پر نماز فرض کی ہے، اور 5 وقتہ نماز ہر ایک مسلمان عاقل و بالغ پر لازم ہے۔ نماز کے ادا کرنے کا قرآن مجید میں جب حکم آیا ہے تو یہ آیا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھو اگرچہ کہ ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، مگر قرآن مجید میں صرف صلو یعنی نماز پڑھو نہیں کہا گیا، بلکہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو کہا گیا۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، یعنی نماز کے فرائض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، نماز کی سنتیں ادا کرنا، نماز میں مستحب کاموں کا، مستحب امور کی رعایت کرنا، اور نماز کو مکروہات سے بچانا، یہ سب نماز قائم کرنا ہے۔ صرف
قیام کر لینا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں کوئی اور سنتوں کا لحاظ نہ کرنا، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو نماز کو مکروہ سے پاک کرنا اور نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کو اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے ادا کی؟ آج بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز میں بڑی تعداد مصلیوں کی رہتی ہے، عیدین میں لوگ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کی بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، امام کے ساتھ سلام پھیر لینا، اور سمجھ جاتے کہ نماز ہو گئی۔ لیکن نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے، نماز اپنی مرضی سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنے کو نماز کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو حاضرین، عام طور پر نماز کے متعلق جو لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں اور کیا خطائیں نماز میں ہوتی ہیں، آج ہم وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا سے انتہا تک نماز پڑھنے کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات کہ مسجد میں جب داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں ایک مومن کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مسجد ہے، 4 دیواری ہے، ایک مینار ہے، ایک ممبر ہے، ایک محراب ہے، وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا یہ نیت سے آنا کہ امام صاحب، مؤذن صاحب، خطیب صاحب کی کیا کیا غلطیاں ہیں، آج میں وہ غلطیاں پکڑوں گا اور ان کی برائیاں بیان کروں گا، یہ نیتوں سے آنا، یا پھر دوست و احباب سے ملاقات ہو جاتی مسجد میں، نماز کے بعد بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، یہ نیتوں سے آنے کو نماز نہیں کہتے۔ یہ تو دنیا کی نیتیں ہیں کہ نماز کے لیے بھی دنیا کی نیت کرنا کتنا برا عمل ہوگا۔ حاضرین، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک من فضلک، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر مسجد میں داخل ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا پڑھنا سنت ہے، سیدھا پاؤں داخل کرنا سنت ہے، یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اس تصور کا بھی ہمارے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور سلام اس لیے کرنا ہے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک متوجہ ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں سلام کرنے کے آداب بتائے گئے۔ حاضرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، اگر نہیں ہو سکا مسجد میں آ کے بھی وضو کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کرنے کے وقت میں ایک بات کا لحاظ رکھنا خاص ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت میں ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگرچہ کہ مسجد میں نل عام طور پر یا حوض اگر ہے تو دونوں طرف رخ ہوتا ہے، قبلے کی طرف بھی مشرق کی طرف بھی، یا پھر دائیں بائیں جانب بھی ہوتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں۔ لیکن وضو کرنے کے وقت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ناک صاف کرنے کے وقت، ناک چھڑکنے کے وقت اور کلی کرنے کے وقت میں قبلے کی طرف چہرہ نہ ہو، یا تو دائیں بائیں طرف کر لیں یا زمین کی طرف رخ کریں۔ قبلے کی طرف چہرہ اٹھا کر ناک صاف کرنا یا چہرہ ناک صاف کرنے کے وقت، کلی کرنے کے وقت چہرہ قبلے کی طرف ہونا، یہ مکروہ ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ قبلے کی طرف تھوکتے ہیں قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کا تھوک زندگی بھر جو تھوکے تھے ان کے چہرے پر ہوگا. میدان محشر میں ایسی حالت میں آئیں گے دنیا میں قبلے کی طرف تھوکا ہوا تھوک ان کے چہرے پر ہوگا. تو غور کر سکتے ہیں کلی کرنے کے وقت ناک میں پانی چڑھانے کے وقت میں قبلے کی طرف رخ ہو تو رخ پھیر لینا چاہیے تاکہ اس مذمت سے اور اس وعید سے ہم بچ سکیں. حاضرین، مسجد میں داخل ہونے کے بعد عام طور پر جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے یا صفیں درست کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے یا تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نمازی سے فرمایا تھا، وہ تیزی سے آ رہے تھے کہ امہل امہل، آہستہ آؤ آہستہ آؤ. یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، قدم پٹکنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں زور سے رکھنے کی جگہ نہیں، یہاں تو قدم کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. رکعت کیوں نہ چھوٹ جائے مگر آہستہ آئے کہ قدم کی آواز نہ ہو. تیزی ہونی چاہیے مگر ایسی تیزی نہ ہو کہ قدموں میں آواز آ جائے، قدم رکھنے میں آواز آ جائے یا دوڑنے کی نوبت نہ آئے. صف میں شامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اور ایک اہم بات، وضو کرنے کے بعد لوگ جب صفوں میں آ جاتے ہیں ان کے چہرے سے اور ان کے ہاتھوں سے وضو کا پانی ٹپکتا رہتا ہے اور مسجد کی جانمازوں پر، مسجد کے فرش پر، جو مسجد کی زمین ہے اس پر ان کے وضو کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. یہ بھی مسجد کے فرش کی بے ادبی ہے. اس لیے جب وضو کرے تو وضو خانے میں ہی اپنے ہاتھ اور چہرے کا پانی اچھی طرح پوچھ لے یا زمین پر ٹپکا دے، اس کے بعد مسجد میں آئے یا پھر کوئی رومال دستی وغیرہ رکھ لے، چہرہ پوچھ لے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کرنے کے بعد چہرہ پوچھنا بھی ثابت ہے اور چہرہ نہ پوچھنا بھی ثابت ہے. وضو کرنے کے بعد کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نہیں پوچھا، لیکن مسجد کے فرش پر پانی کے قطرے نہیں ٹپکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چہرے انور کے قطرے تو ماشاءاللہ آب کوثر سے بھی افضل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آب زمزم سے بھی افضل ہے. مسجد کے فرش پر ٹپکنے سے کوئی حرج نہیں تھا، لیکن امت کو سکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ وضو کے قطرے مسجد کے فرش پر نہ گرے. یہ بھی آداب مسجد کے خلاف. حاضرین کرام، اب صف میں شامل ہونے کے آداب کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب رکعت باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، صف میں کیسا شامل ہونا چاہیے. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں امام صاحب کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، تو لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. صف میں آ کر لوگوں کے بازو کھڑے ہوتے ہیں مگر انتظار میں ہوتے ہیں. امام صاحب اٹھیں گے تو رکعت باندھیں گے یہ سمجھ کر. یہ غلط طریقہ ہے. امام جس حالت میں ہو، مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے، صف میں جگہ بنائے اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھے. پھر امام جس حالت میں، امام اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے ہوئے تو کھڑا رہے، سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں جائے، سجدوں کے درمیان ہے تو سجدے کے درمیان میں بیٹھے، امام قاعدے میں ہو تو قاعدے میں بیٹھے، سجدے میں ہو تو سجدہ کرے. جس حالت میں ہے امام، مقتدی کا کام یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے. لیکن عام طور پہ لوگ ایسا نہیں کرتے، انتظار میں رہتے ہیں، امام اٹھنے کے بعد میں رکعت باندھتے ہیں. غلط طریقہ ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ نماز پڑھنے کا بیان فرمایا اور علماء کرام بزرگان دین نے جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول بھی ہوگی، ادا بھی ہوگی. ورنہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی، نماز قبول بھی نہیں ہوگی. یہ صف میں شامل ہونے، جماعت میں شامل ہونے کے آداب تھے.
اسی میں اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ حاضرین، یہ بھی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب ہم امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، انتظار نہ کریں، آئیں صف میں کھڑے رہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھیں، رکعت باندھنے کے بعد امام اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جائیں، امام اگر رکوع میں نہیں ہے، رکوع سے اٹھ گئے، سجدے میں ہے یا دو سجدوں کے درمیان میں ہے یا قاعدے میں ہے، اگر آخری قاعدہ نہ ہو تو ثنا پڑھے، آخری قاعدہ نہ ہو، رکوع نہ ہو، یہ دو نہ ہو تو ثنا پڑھے۔ اگر امام رکوع میں ہے تو ثنا نہ پڑھے، رکعت باندھے، کچھ دیر ٹھہرے، رکوع کر لے، کیونکہ امام کے ساتھ رکوع مل گیا تو رکعت مل جاتی۔ تو اس لیے ثنا اس وقت نہیں پڑھنا جب امام رکوع میں ہو، اور ثنا اس وقت نہیں پڑھنا جب امام آخری قاعدے میں ہو۔ ہاں، آخری قاعدے میں بھی امام صاحب ہم ثنا پڑھنے تک امام صاحب سلام نہیں پھرتے، اس بات کا یقین ہے تو ثنا پڑھ کے قاعدے میں بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی امام رکوع سے اٹھے ہوں، امام سجدے میں ہو، امام دو سجدوں کے درمیان میں ہو، ہر صورت میں رکعت باندھ کر ثنا پڑھ لینا چاہیے۔ یہ آداب ہے، جماعت میں شامل ہونے کے آداب، نماز میں داخل ہونے کے آداب، یہ طریقہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ حاضرین، اس میں اور ایک بھی طریقہ ہے، وہ بھی عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام صاحب اگر جماعت میں رکعت باندھے ہوئے، اس صورت میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب رکعت باندھے ہوئے ہیں اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آنے والا آدمی اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے، اس کے بعد امام رکوع میں ہو تو رکوع ملنے کی چکر میں کہ امام کے ساتھ رکوع مل جائے، لوگ یوں آتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں اور کھڑے نہیں رہتے کہ رکوع کر لیتے ہیں، دیر ہو گئی تو شاید امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، یہ سمجھ کر کھڑے رہے بغیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے رکوع پانے کے لیے امام کے ساتھ، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز شروع نہیں ہوئی تو اب امام کے ساتھ آپ سجدے کر لو، پوری رکعتیں پڑھ لو، نماز ہوئی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم آئیں، امام صاحب کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھیں اور کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہے، اچھی طرح کھڑے رہے، ایک بار کم از کم، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اب رکوع میں جائیں، تو آپ کا رکوع بھی ملے گا، رکعت بھی ہو جائے گی، نماز بھی ادا ہو جائے گی، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کرنے سے قیام ہوا ہی نہیں۔ قیام کے لیے شرط ہے کہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اچھی طرح کھڑے رہے، وہ کھڑے نہیں رہے، رکوع پانے کے لیے جلدی کیے، اس وجہ سے رکعت نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہاں بھی عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حاضرین، نماز میں ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کیا سمجھ رکھے ہیں؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی کر لو، الٹا سیدھا، ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، چہرے پہ پانی مار لو اور مسا کر لو، پاؤں دھو لو، پاؤں پورے دھوئے نہ دھوئے اس سے مطلب نہیں ہے اپنے کو، جلدی جلدی جانا، امام صاحب کے ساتھ جلدی جلدی اٹھنا بیٹھنا، سلام پھیرنا، بھاگ جانا، یہ تصور ہے ہمارا۔ شرط جب تک کہ پوری نہیں ہوگی، نہ نماز ہوگی نہ وضو ہوگا۔ وضو میں سارے اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اور ہر ایک جسم کے عضو کا جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، بال برابر جگہ بھی سوکھی رہے تو وضو نہیں ہوا۔ لوگ جلدی جلدی پاؤں دھو لیتے ہیں، پاؤں کی ٹخنے کی ہڈی جو ابھری ہوئی ہوتی ہے دونوں طرف، اس کو بھی دھونا فرض ہے، وہ ہڈی کے اوپر تک دھونا فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ایڑیوں کے پاس سکھا ہوا رہتا ہے، اور وہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کے پاس سکھا ہوا رہتا ہے، پانی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ لوگ آ جاتے ہیں، کوہنیوں تک پانی نہیں پہنچتا، کوہنی کے قریب تک پانی رہتا ہے، اوپر تک نہیں پہنچتا،
कोहनी के ऊपर तक कोहनी मिलाकर धोना ज़रूरी है। बाल बराबर भी जगह सूखी रही तो वज़ू नहीं हुआ, तो ये भी बड़ी गलती है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, जल्दबाजी में भागने लगते हैं। खैर, तो हाज़िरीन किराम, अच्छा, और एक भी गलती जो वज़ू खाने में होती है वो ये है कि लोग वज़ू कर रहे हैं, बाजू आदमी बैठा हुआ है, इधर बाजू आदमी बैठा हुआ है, अब ये कुल्ली वो ज़ोरदार कुल्ली कर रहे हैं कि पूरे बाजू वालों के पैंचों पे, उनके कपड़ों पे पानी गिर रहा है, चेहरे हाथ पानी में लेके चेहरे पे ऐसा मार रहे हैं कि सबके कपड़ों पे पानी गिर रहा है। भाई, वज़ू करने का हुक्म है हमको, गुस्ल करने का नहीं। वज़ू खाने में बैठ के लोग गुस्ल करने के काम कर रहे हैं, बाजू वालों का लिहाज ही नहीं है, नाक साफ कर रहे हैं, छींटे बाजू वालों पे पड़ रहे हैं। अदब तमीज़ मलहूज़ रखना चाहिए। इसलिए वज़ू खानों में जब नल लगाए जाए तो दूर दूर लगाएं। अब हमारे पास क्या होता है, कम करीब लगाएंगे तो ज़्यादा लोग वज़ू कर लेते हैं। वज़ू सही कर ही नहीं रहे हैं, करके क्या फ़ायदा। वज़ू कर रहे हैं तो दूसरों वज़ू के छींटे जो कुल्ली करे, नाक में पानी साफ करे, नाक का पानी साफ करे, वो छींटे खुद भी अपने कपड़ों पे, बाजू वालों के कपड़े पे गिर रहे हैं। आप क्या नमाज पढ़ेंगे आप? गौर करने की बात है। तहारत ही सही नहीं ली जा रही है, वज़ू ही सही नहीं किया जा रहा है, फिर नमाज में आकर नमाज पढ़ने की बातें कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी गलती है जो वज़ू खानों में की जाती है, इसकी तरफ भी तवज्जो होना ज़रूरी है। अब हाज़िरीन किराम, जैसा कि हमने अर्ज़ किया, नमाज में जब शामिल हो रहे हैं इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है कि हम रकात बांधने के बाद में अल्लाहु अकबर कह के इत्मीनान से खड़े रहें और कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के मिक़दार खड़े रहें। उसके बाद रुकू करें, फिर रुकू हमारा इमाम के साथ मिले तो रकात मिलेगी। जैसे हम पहली रकात में आए, इमाम साहब रुकू में थे, अल्लाहु अकबर कह के रकात बांधे, थोड़ी देर ठहरे रहें, फिर रुकू करें। फिर रुकू में भी अल्लाहु अकबर या सुबहान अल्लाह की देर इमाम के साथ रहे तो रुकू मिला, वरना रुकू नहीं मिलता। रुकू नहीं मिला तो रकात नहीं मिली, इसको भी याद रखना चाहिए। बाज़ लोग क्या समझते हैं, अल्लाहु अकबर रकात बांध लिए, रुकू में चले गए, अब इमाम साहब उठो बैठो, हमको क्या करना है, हम रुकू कर लिए, हो गई हमारी रकात। गलत है। इमाम के साथ में रुकू मिला तो रकात मिली। इमाम के साथ रुकू कब मिलता, कम से कम एक बार अल्लाह कहने की मिक़दार इमाम के साथ झुके रहे तो। अब हम इमाम के साथ झुके हैं कैसे मालूम होना, हम रुकू में जाने के बाद एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार ठहरने के बाद इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने लगे तो समझना कि रुकू मिला। हम रुकू में जा रहे हैं, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहे हैं तो रुकू नहीं मिला, ज़हन में रखना, वरना नमाज़ें नहीं होती। 4 की जगह 3 रकात पढ़ लेंगे, 2 की जगह 1 रकात पढ़ लेंगे, कहाँ से नमाज होती। तो इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं होती। हम समझ रहे हैं बस पढ़ लिए नमाज हो गई, रकात बांध लिए, सलाम फिर दिए, नमाज हो गई। इतना आसान नहीं है नमाज पढ़ना, नमाज सीखना पड़ता। देखो, आज घर के बच्चियों को चाय बनाना, खाना बनाना सिखाते हैं, नमाज पढ़ना नहीं सिखाते। और बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, कार ड्राइविंग सिखाते हैं, नमाज पढ़ना नहीं सिखाते। बच्चे को खाना खाना तो सिखाते हैं मगर नमाज पढ़ना नहीं सिखाते। कैसे मुसलमान है? अक्सर लोग जो मस्जिदों में आके नमाज पढ़ते हैं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, जितने लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं उनमें तकरीबन 40 से 50% लोगों की नमाज ही नहीं हो रही है। ऐसी ऐसी गलतियां लोग कर रहे हैं कि उनकी नमाज ही नहीं हो रही, फिर उनको मालूम भी नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं। ये बड़ी गलती है कि हम गलती कर रहे हैं नमाज में, इस गलती का एहसास भी नहीं है, ये इतनी बड़ी गलती है। बीमार है मालूम हुआ तो दवा लेते, हम अपने आप को सेहतमंद समझ रहे हैं, अंदर से बीमार हैं, अचानक मौत आ जाती। वैसे ही हम नमाज में गलती कर रहे हैं, पता चले तो नमाज दुरुस्त करेंगे,
ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. مسجد میں جائیں گے، رکعت باندھیں گے، رکوع سجدہ سلام پھیریں گے، نکل جائیں گے. ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، میں نماز پڑھ لیا. آپ پڑھے نماز، مگر نماز ہوئی کیا؟ میں کپڑے دھو لیا آپ کپڑے، مگر نجاست دور ہوئی کیا؟ کپڑوں کو جو گندگی لگی تھی وہ دور ہوئی نہیں ہوئی، یہ دیکھا جائے گا. میں کھانا کھا لیا، پیٹ بھرا نہیں بھرا یہ دیکھا جائے گا. ایسے ہی نماز پڑھ لیا نہیں دیکھا جائے گا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یہ دیکھا جائے گا. اور نماز کب ہوگی؟ جب پیارے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. اور ہم اپنی مرضی کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے. کیسے ہو سکتی؟ تو غلطیاں جو نمازوں میں ہوتی ہیں لوگوں کے، اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے. خیر تو حاضرین کرام، رکوع ملا تو رکعت ملی، رکوع نہیں ملا رکعت نہیں ملی. اور رکوع کب ملے گا؟ امام کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی دیر جھکنے کے بعد امام کے ساتھ ہم رہیں تو رکوع ملا. ہم جھک رہے ہیں، امام صاحب اٹھ رہے ہیں، رکوع نہیں ملا تو رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گا، وہ رکعت جو ہماری امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہوئی. یہ ایک مسئلہ ہے. اب دیکھیے اس کے بعد اور ایک بڑی غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے مگر اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سجدے میں لوگوں کے پاؤں زمین پہ ٹکے ہوئے نہیں رہتے، زمین سے لوگوں کے پاؤں لگے ہوئے نہیں رہتے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو نمازوں میں جناب بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو پاؤں اٹھا دیے، سجدے میں گئے تو پاؤں ایسے رکھے ہوئے، انگوٹھا یوں لگ رہا نہیں لگ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا. بعض لوگ تو یوں موڑ کے رکھ دیتے، بعض تو پاؤں کے اوپر پاؤں اس طرح رکھ کے سجدے میں موجود ہیں. یہ کیسا سجدہ ہے؟ حاضرین سجدہ کیسا کرنا چاہیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں. حاضرین نبی پاک علیہ السلام جو سجدہ فرماتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ رکھتے اور اپنی ناک اور پیشانی کو حضور زمین پر لگاتے. آپ کے مبارک ہاتھ کان کے برابر ہوتے تھے، جہاں ہمارے کان ہیں زمین پر وہاں ہاتھ. اتنا لکھا علماء کرام نے کہ کان کی لو پر پانی ڈالے تو انگوٹھے پہ گرے، اتنا برابر ہونا چاہیے. یہ پیشانی اور ناک اور ہاتھ زمین پر لگانے کا طریقہ ہے. سجدے میں نظر ناک پہ ہو، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، نظر ناک پہ ہو سجدے میں. پھر یہ ہاتھ کے جو کوہنی ہے اور بازو ہے یہ اپنے بازوؤں سے ملے ہوئے بھی نہ ہو، ہٹے ہوئے بھی نہ ہو. سجدہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بازو والا سجدہ نہ کر سکے. بعض لوگ ہاتھ ایسا پھیلا دیتے سجدے میں، بازو والے کو تو سجدہ نہیں ملتا، کر ہی نہیں سکتا، دھکا لگ جاتا ہے. اور بعض لوگ اس طرح سمٹ جاتے، وہ بھی درست نہیں ہے. ہاتھ نہ پورے پھیلائے نہ سارے دبائے، درمیان میں رکھے. اور پھر یہ پیٹ اپنی مانڈی سے جدا رہے. لوگ سجدہ ایسا کرتے ہیں کہ مانڈی کو پیٹ لگ جاتا، یہ بھی خلاف سنت ہے. مطلب سجدہ بھی کریں تو اپنی پیٹھ اٹھا کے کریں. اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو ہمارے گھٹنے جب زمین پہ لگ جاتے ہیں سجدے میں اور ہم جب جھک جاتے ہیں تو گھٹنے سے لے کے کمر تک کے پاؤں کا حصہ سٹریٹ کھڑا ہو، بالکل سیدھا ہو، سامنے پیچھے کی طرف جھکا ہوا نہ ہو. اس صورت میں ہمارا پیٹ ران کو نہیں لگتا، ورنہ پیٹ مانڈیوں کو لگ جاتا ہے. اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اور ایک آسان بات بتائیں. چھوٹی بکری کا بچہ سجدہ کرنے والے کے درمیان سے گزر جائے، بکری کا چھوٹا بچہ سجدہ کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس کے بیچ میں سے جا سکے تو اب سمجھ لیجئے کتنا اٹھنا چاہیے. یہ سجدے کا طریقہ ہے. اب پاؤں کیسے رکھے؟ یہ تو ہاتھ، ناک، پیشانی اور قدم، مانڈی وغیرہ کے بارے میں تھا. جو قدم ہے
زمین پر اس کے پورے 5 انگلیاں دونوں پاؤں کے زمین سے لگنا، قبلے کی طرف پلٹے ہوئے رہنا سنت ہے۔ زمین سے لگے ہوئے بھی رہیں، قبلے کی طرف اٹھے ہوئے بھی رہیں، پلٹے ہوئے بھی رہیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں سجدے میں زمین سے اٹھ گیا، سجدہ ٹوٹ گیا، سجدہ ٹوٹا، نماز ٹوٹ گئی، نہیں ہوئی نماز۔ یہی وجہ ہے، آپ غور کیجئے، احادیث شریفہ میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے نمازی ہوں گے کہ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مارنے کا حکم دے گا۔ اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی، منہ پہ کیوں ماری جا رہی ہے؟ سجدہ صحیح نہیں کرے تھے، منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ رکوع صحیح نہیں کیا تھا، اس لیے منہ پہ ماری جا رہی ہے۔ تو غور کریں، ہم کاروبار سیکھتے ہیں، ہم کھانا سیکھتے ہیں، ہم چلنا سیکھتے ہیں، ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، ہم دنیا کی ہوشیاری سیکھتے ہیں، مگر نماز پڑھنا نہیں سیکھتے۔ نماز کو لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے، جب دل بولا تب آؤ، جب دل بولا تب چلے جاؤ۔ کیا کرنا، امام صاحب جھکے تو جھکنا، امام صاحب اٹھے تو اٹھنا، سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگ جانا۔ اس کو ہم نے نماز سمجھ رکھا ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، نماز سیکھنی پڑتی ہے۔ اور میں بلا مبالغہ بول رہا ہوں، پریکٹیکل اگر کوئی نماز سیکھے 10-15 دن تو لگتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے ریہرسل کرنے کو، پریکٹیکل سیکھنے کو 10-15 دن تو لگتے ہیں۔ کب سیکھیں ہم؟ یاد ہے زندگی میں ہم کبھی نماز سیکھے تھے؟ نماز پڑھے ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیکھے کب تھے؟ اجی جناب، بغیر پریکٹس کے ایک موچی بھی چپل سینے نہیں دیتا۔ چپل سلانے والا بھی، سینے والا بھی اپنے شاگرد کو سکھائے بغیر چپل نہیں دیتا ہاتھ میں۔ اللہ کی عبادت کرنے کو چلے بغیر سیکھے، سوچنے کی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، سجدے کی حالت میں پاؤں کے انگلیاں زمین سے لگا رہنا یہ ضروری ہے۔ اب کیسے، اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات، دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھے زمین سے کم از کم لگے رہنا فرض ہے۔ انگوٹھے دونوں پاؤں کے زمین سے لگے رہنا فرض ہے۔ 1 سیکنڈ اٹھے، نماز ٹوٹ گئی۔ یہ انگوٹھا ہوا، اور انگوٹھا پھر اس کے بازو کی انگلی، یہ دونوں زمین سے لگے رہنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب ضروری ہے، نہیں کرے تو سجدہ سہو کرنا یا نماز مکروہ ہوتی۔ بعض ایسے واجبات ہے سجدہ سہو لازم نہیں آتا ان سے، اگر نماز مکروہ ہوتی ہے تو یہ دونوں انگوٹھا اور انگلی دونوں لگے رہنا واجب ہے۔ پھر پورے انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا مستحب ہے۔ رکا قبلے کی طرف مڑے ہوئے رہنا، سارے پاؤں کی انگلیاں نہیں تو کم از کم 3 انگلیاں تو مڑے ہوئے رہنا، انگوٹھا، اس کے بازو اور اس کے بازو کی انگلی پاؤں کی قبلے کی طرف رخ رہنا۔ لوگ تو نماز میں اس طرح بیٹھ رہے ہیں، ایک پاؤں ایسا موڑ دیے، دوسرا پاؤں اس کے اوپر ڈال دیے اور سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ غور کیجئے۔ تو آج اتنی عمریں گزر گئی، ہم کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آیا، ایمان کیا ہوگا، کلمہ کتنا روشن ہوگا، دل میں کتنے اچھے عقیدے، کیا سوچیں گے؟ 5 وقت کرنے کے عمل کو صحیح نہ کر سکے، سال میں ایک بار نماز پڑھ کے کیا نماز صحیح پڑھیں گے؟ جمعہ میں ایک بار نماز پڑھ کے کیا نماز صحیح پڑھیں گے؟ جو عمل 5 وقت کا صحیح ادا نہ کر سکے۔ حاضرین کرام، نماز میں یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے سجدے کی۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو نماز میں عام طور پر لوگوں سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ حاضرین، آج کل صفوں کا بڑا عجیب معاملہ ہو چکا ہے کہ نماز میں صفیں درست کرو درست کرو درست کرو بول بول کے امام صاحب پریشان ہو جاتے، مگر مقتدی صف درست نہیں کرتے۔ جبکہ امام کو صف درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام تو اکیلا کھڑا ہے۔ صف درست کرنا مقتدی کا فرض ہے، مگر وہی نہیں کرتے۔ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے کاندھے سے کاندھا ملانا یا کم از کم قریب ہو کے ٹھہرنا سنت ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، دور 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 لوگ ٹھہرتے ہیں۔
मान लीजिए एक सफ में अगर 15 आदमी खड़े रह सकते हैं तो हम 12 ठहर रहे हैं, दूर दूर ठहर रहे हैं। डर है लोगों को, अभी भी डर नहीं गया, कोरोना का डर अभी भी नहीं गया। क्या लग जाता कि नहीं मालूम, समझ रहे। फिर नमाज से सलाम फेरने के बाद गले भी मिल रहे। सफ की बात आई, क्या होता कि बाद में गले मिल रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। शादियों में लोगों से गले मिल रहे हैं, मगर सफ़ें अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी, इतने साल गुजर गए। और एक बात ये भी एक अहम मसला है, इसको भी आपको सामने रखना चाहिए, वो ये है कि सफ़ों में छोटे बच्चों को नहीं ठहराना चाहिए। छोटे बच्चे से मुराद जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, उनको सफ़ों में नहीं ठहराना चाहिए। मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्दों की सफ़ें सामने बनाई जाए, बच्चों की सफ़ें पीछे बनाई जाए। बच्चों की सफ़ अलहदा होना है, सरकार फरमा रहे हैं। और वालिद अपने बच्चों को मासूला के ठहरे। अरे सफ़ में बड़े लोग ठहरते हैं, छोटे बच्चे नहीं। छोटे बच्चों की सफ़ अलहदा बनाने का हुक्म है। अब कोई ये बात बोले, मौलवी साहब ये हमारे हिंदुस्तान के उलमा ऐसे ही है। आप जाके देखो, सऊदी अरब में देखो, दुबई में देखो, और लंदन में देखो, फिर फलां जगह देखो, मिस्र में देखो, वहाँ कितने लोग तरक्की याफ्ता हैं। बच्चे तो इमाम के पीछे भी ठहरते। जी भाई, हमको अमेरिका लंदन देखने का हुक्म नहीं है, कुरान हदीस देखने का हुक्म है। आप लंदन अमेरिका को देख रहे हैं, आप सऊदी अरब दुबई को देख रहे हैं। अरे कुरान हदीस देख मेरे भाई, कुरान हदीस देख। हिंदुस्तान के उलमा क्या जाहिल है? आपको क्या मालूम, हिंदुस्तान के उलमा से अरब के उलमा आके पढ़ते हैं। आपको क्या मालूम? अरब के उलमा पढ़ते हैं हिंदुस्तान के उलमा के पास। हिंदुस्तानी उलमा ने जो किताबें लिखी, अरब के उलमा अपने मदरसों में वो किताबें पढ़ाते हैं। और लोग बोल रहे हैं हमारे उलमा को क्या मालूम। आपको नहीं मालूम तो क्या उलमा को भी मालूम नहीं होगा। हदीस शरीफ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों मेरे करीब वो लोग रहें जो इल्म और अक़ल वाले। मतलब सफ़ में, सफ़े अव्वल में ठहरने का हक़ इल्म और अक़ल वालों का है। इल्म भी होना, अक़ल भी होना। अक़ल है, इल्म नहीं है तो भी नहीं। इल्म है मगर अक़ल नहीं है तो भी नहीं। दोनों हो तो वो सफ़े अव्वल में, फिर इमाम के करीब आना। छोटे छोटे बच्चों को सफ़े अव्वल में लाके ठहरा दे रहे हैं, दूसरी सफ़ों में ठहर रहे हैं। गलत तरीक़ा है। मौलवी साहब बोले तो मौलवी साहब गलत है। मौलवी साहब कभी हिंदुस्तान के बाहर नहीं गए, उनको क्या मालूम दुनिया में क्या होता। वाक़ियतन दुनिया में क्या होता मौलवी साहब को नहीं मालूम, मगर दीन में क्या होता ये ज़रूर मालूम है। तो हमको दुनिया नहीं देखना है, दीन देखना है। दीन, सरकार का फरमान है बच्चों की सफ़ अलहदा बनाओ, और हम बाजू लेके ठहर रहे हैं। अल्लाह के नबी की मुखालफत करेंगे। हुजूर की बताए हुए तरीक़े पे नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर के बताए हुए तरीक़े पे सफ़ बना रहे हैं, फिर हुजूर की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये बेकार बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये और बात है कि बड़ों का काम है बच्चों को प्यार मोहब्बत से पीछे करें। एक हटो, चलो, निकलो, ये नहीं बोलना चाहिए। प्यार मोहब्बत से अलहदा सब बनाएं, अच्छी बात है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये सफ़ों के मुतालिक एक बड़ा मुअम्मा होता जा रहा है। और एक अहम बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो हमारी आवाम से जो अक्सर गलतियाँ होती हैं। हाज़िरीन, जैसे इमाम साहब सलाम फेरे या फिर जैसे दुआ हो गई नमाज के बाद, अब लोग ऐसा दौड़ने लगते हैं, ऐसा भागने लगते हैं, पीछे नमाजी हो, नमाज पढ़ने वाला हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो सामने से गुजरूंगा। कोई परवाह नहीं है लोगों को। दौड़ 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 करते हुए जा रहे हैं। आपको इतनी जल्दी थी मेरे भाई, तो सफ़े अव्वल में क्यों आए? इतनी जल्दी थी आपको जाने की, तो सफ़े अव्वल में आए क्यों? ठहर जाते थे थोड़ी देर, सफ़े पूरी होने के बाद आके नमाज में शामिल हो जाना था, ताकि जल्दी से निकल जाए। जल्दी मस्जिद से जा रहे हैं, एक गलती कर रहे हैं, नमाजियों के सामने से गुजर रहे हैं, परवाह ही नहीं है उसकी। कौन नमाज पढ़ रहा है, अपने को क्या करना है, मेरे को जाना है। जैसा कि तवे पे रोटी रख के आए थे, दाग लग जाती, सलाम फेरते ही भागना है, वैसा नजर आ रहा है माज़अल्लाह।
حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے اگر کسی کو معلوم 40 سال تک ٹھہرے رہے گا مگر نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا. 40 سال تک ٹھہرا رہے گا لیکن وہ گناہ نہیں کرے گا نمازی کے سامنے سے گزرنے کا. اتنی بڑی سخت وعید ہے مگر ہم کو کوئی پرواہ نہیں. تو ایسی کئی غلطیاں ہیں جو ہم سے بہت ساری نمازوں کے اوقات میں یا نماز کے اندر نماز کے باہر ہوتی ہیں. اور ایک اہم بات بھی یاد رکھیں، رکعت بہت سارے لوگ باندھتے ہیں مگر افسوس کہ رکعت باندھنا بھی نہیں آتا. میں آپ کو رکعت باندھنے کا طریقہ بتاؤں کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، انگلیاں نہ بند ہوں نہ کھلی ہوں، اپنی حالت پر رہیں، ہتھیلی دونوں کے دونوں قبلے کی طرف رخ رہے اور ہاتھوں کو قریب کریں، کان کے لو کو انگوٹھے لگائیں اور قبلے کی طرف رخ رہے. اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں، اللہ کے الف پر ہاتھ لگائیں، اکبر کی راہ پہ ہاتھ باندھیں، اللہ اکبر. اب اس کے برخلاف ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، دوسرا اللہ اکبر، تیسرا اللہ اکبر، سب غلط طریقے. اللہ کے الف پہ ہاتھ لگائیں، اکبر کی راہ پہ باندھیں. رکوع میں جانے کا یہی طریقہ ہے، اللہ کے الف پہ جھکنا شروع کرے، اکبر کی راہ پہ پورا جھک جائے. اب اور ایک یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ایک مان لیجئے امام صاحب کو تو بہت الرٹ رہنا پڑتا، بہت الرٹ رہنا پڑتا. امام کی ایک غلطی سارے مقتدیوں کی نماز برخاست کر دیتی، سارے مقتدیوں کی نماز. اگر مان لو کرنا کیا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، تو س پہ اٹھنا شروع کریں، حمیدہ پہ اچھی طرح کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ. اگر ایسا کرنے کی بجائے امام صاحب کیا کرے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ بولے. حاضرین پیچھے صفوں میں رہنے والے لوگ نماز میں شامل ہو رہے، امام کی آواز جب تک نہیں سنیں گے تب تک وہ سمجھیں گے کہ امام رکوع میں. آواز سنے تو سمجھتے کہ امام رکوع سے اٹھ رہے. اگر امام رکوع سے اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے اور پیچھے کا مصلی رکعت باندھ کے رکوع میں گیا، امام صاحب اٹھ گئے، اس کو معلوم ہی نہیں امام صاحب اٹھ گئے. اب اس کو معلوم نہیں ہے امام صاحب اٹھے، اس کے رکوع میں جانے کے بعد امام صاحب اٹھنے کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے، تو مطلب یہ ہوا کہ مقتدی کو رکوع نہیں ملا، کیونکہ امام رکوع میں نہیں تھے. مگر امام رکوع میں نہیں ہے اس بات کی اطلاع مقتدی کو نہیں ملی، اس لیے اس نے رکوع کیا. رکوع کر کے وہ سمجھا کہ میرے کو رکعت ملی. اب وہ کیا کرا، رکعت ملی سمجھ کر 3 رکعت پڑھ لیا امام صاحب کے ساتھ، اور امام صاحب کے ساتھ 3 رکعت پڑھا مگر سلام پھیر دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے میرے کو رکعت ملی. امام صاحب اس کے جھکنے سے پہلے اٹھ گئے تھے. اب وہ 4 کی بجائے اس نے 3 رکعت پڑھی، نماز ہی نہیں ہوئی. ایسی کتنی نمازیں خراب ہو رہی ہے. پل صراط پہ چلنے سے زیادہ نازک ہے نماز پڑھنا بھی پڑھانا بھی. ہم تو بچوں کا کھیل سمجھ بیٹھے، اذان ہوئی تو بھاگ کے آنا اقامت کے وقت میں، اس کے بعد سلام پھیرتے بھاگ کے چل جانا. ہم سمجھ لیں اتنی نماز ہے. نماز کا چیپٹر ریگولر 1 گھنٹہ بھی آپ پڑھیں گے نا، 2 مہینے کم از کم لگتے ختم ہونے کو. روزانہ 1 گھنٹہ بھی نماز آپ سیکھیں گے، ختم ہونے کو 2 مہینے لگتے. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ 60 گھنٹے جس کو سیکھنے کے لیے لگتے ہیں، یعنی 3 دن سے بڑھ کر 4 دن مان لیجئے، جس کو سیکھنے کے لیے پورے 4 دن لگتے ہیں. ہم 20-30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 1 دن بھی نہیں سیکھے، پھر بھی ماشاءاللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. واہ بھائی واہ، کیا نماز ہو رہی ہے ہماری. جس کو سیکھا ہی نہیں وہ پڑھ رہا ہے. سائیکل سیکھے بغیر چلائے، گاڑی سیکھے بغیر چلائے.
ارے زمین پر قدم رکھ کے نہیں چلے سیکھے بغیر، اللہ کے دربار میں ٹھہرنے کو آگے سیکھے بغیر کیسے نماز ہوتی ہے؟ سب ہمارے لیے اہم ہے، دین بیکار ہے، نعوذ باللہ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی کوئی اہمیت نہیں، بھائی کچھ بھی چلتا، باقی سب سیکھنے کی ضرورت ہے، اہمیت والا کام ہے، ڈسپلن ہونا، اس میں پابندی ہونا، وقت پہ کام کرنا، وقت پہ کھانا، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جبکہ دین تو بڑی بات، صرف نماز بھی سیکھنا ہے تو آپ کو کم از کم 4 دن لگیں گے، 24 گھنٹے سیکھے تو، تب بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے میرے کو پوری نماز کا طریقہ آیا۔ اس وقت کے ایک بڑے ماہر عالم بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے پورے مسائل میرے میموری میں ہے، اب کوئی نہیں بول سکتا۔ پھر جو کبھی سیکھا نہیں ایک مسئلہ بھی کیا نماز پڑھے گا؟ اس لیے حاضرین، بڑے لوگ بولتے تھے میاں بار بار اپنے گریبان میں جھانک لینا، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میرے کو نماز پڑھنا آتا کیا، میرے کو وضو کرنا آتا کیا، میں دین کیا سیکھا، میں اللہ کے دربار میں کھڑا رہ سکتا ہوں کیا؟ جھانک لینا اپنے گریبان میں، ہم کو بھی جھانکنا، آپ کو بھی جھانکنا، ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نماز۔ اب غور کیجئے، اتنا بڑا معمہ، اتنا بڑا فلسفہ ہے، ہم اس کو کتنا آسانی میں لے لی ہے۔ بہت اہم کام ہے، دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے کی عبادت ہے، مگر افسوس، اور یہ بھی ایک بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، اب دکھ بھی رہا ہے اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ کون کیا ہے، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی نیک بنائے، ہم کو بھی نیک بنائے، سب کو سرکار کے طریقے پہ چلائے۔ بولنے والا مولوی صاحب دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، اس بات کا ہم مولوی صاحب خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن کوشش ہر ایک کو کرنا ہے کہ پیارے آقا کے طریقے پہ چلنا ہے۔ کوئی 100% چلتا ہے، کوئی 50% چلتا ہے، کوئی کم چلتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ بولنے والے بہت اچھے ہوں گے، بولنے والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بولنا کام ہے، وہ ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرض ہے، جاننے والے پر فرض ہے بولے، کرنا بھی فرض ہے، مگر کرنے کا معاملہ اس کا اپنا ذات کا ہے، بولنے کا معاملہ دین کا ہے۔ جو بھی ہے، بہرحال میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بولنے والے مولوی صاحبان بہت اچھے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ماشاءاللہ، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشتے ہوں، انسان ہی ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے۔ زمین پہ چلنے والا ہی پھسلتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی نہیں پھسلتا۔ عمل کے میدان میں جا رہے ہیں تو ہی غلطی ہوتی ہے، عمل نہیں کرے تو کئی کی غلطی ہوگی۔ لیکن میں اب اور ایک اہم بات وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نماز کی حالت میں یہ گنڈیاں پوری لگی ہوئی رہنی چاہیے، پوری گنڈیاں لگی ہوئی رہنی چاہیے۔ اکثر دیکھتے ہیں ایک گنڈی لوگوں کی کھلی رہتی ہے۔ ہاں، شریعت میں اتنی اجازت ہے، ہم لباس کے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز پہنے، جیسے صدریہ، لباس کے اوپر کوٹ صدریہ اگر پہنے، اس کی گنڈی اگر کھلی رہے کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کی حالت میں ہم نے جو لباس پہنا ہے اس کے گنڈیاں لگے رہنا ضروری ہے، ورنہ خلاف سنت ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی، آداب کے بھی خلاف ہے۔ بعض بزرگوں نے تو لکھا ہے عام طور پر گنڈیاں اس کی کھلی رہتی ہے جو بے ادب ہوتا ہے، لکھی ہوئی بات میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بے ادب ہوتا ہے عام طور پہ اس کی گنڈیاں کھلی رہتی ہیں، تو ہم بے ادب نہ بنیں، ادب والے بنیں، خاص کر اللہ کے دربار میں آئے۔ آپ غور کیجئے، پولیس اسٹیشن بھی گئے، کسی بھی کام میں اللہ کسی مسلمان کو نہ لے جائے، بلکہ کسی قوم کو بھی نہ لے جائے، سلامت رکھے، محفوظ رکھے سب کو، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائیں۔ اگر جانے کی نوبت آئی تو گنڈی لگا کے جاتے اندر، نہیں گئے تو ڈنڈا لے کے مارتا، گنڈی نہیں لگی رہی تو ڈنڈا لے کے مارتا۔ تو دنیا کے لوگوں کے پاس ہم کو گنڈی یاد آ جاتی، اللہ کے دربار میں آئے، مسجد میں آئے تو کھلے ہے، تعجب کی بات ہے، مطلب اتنے غافل ہیں، پروردگار کے پاس آئے ہوئے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا کر لیتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ فرعون کو پکڑا، آج تک نہ زمین اگل سکی نہ پانی قبول کر سکا، اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ اللہ حفاظت کرے، اس کی رحمت میں رکھے ہم سب کو، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم کو تکلیف دے یا عذاب دے یا ناراض ہو،
ہم تو اس قابل ہے کہ بس رحمت ہی رحمت کرے، اس کا عذاب دشمنوں کے لیے، ہم تو میرے مولا اپنے پروردگار کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے تو رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے پیارے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔